اب فقہ بھی تکمیل دین کے خلاف نہیں ہے، امام حنیفہ کا وجود بھی تکمیل دین کے خلاف نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اب یہ جو مسائل اس وقت نہیں تھے، بعد میں آئے، یہ مسائل شریعت کے ہیں، دین کے ہیں۔ کیوں؟ ان مسائل کو شریعت کے دیے ہوئے اصولوں سے نکالا ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیں تاکہ بات مزید کھل جائے۔ ہم سکول میں پڑھتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم نے ایک اصول پڑھا ہے کہ 3 × 3 6 ہوتے ہیں۔ 3 × 3 6 ہوتے ہیں۔ جیسے ریاضی کی کتاب میں مثال لکھی ہے 3 پینسل جمع 3 پینسل، یہ 6 پینسل ہیں۔ بس ایک اصول دیا اور ایک مثال دے دی۔ اب ہم بڑے ہو گئے، اب ہمارے ساتھ مسئلہ پیش آیا کہ ہمارے پاس کچی پینسلیں نہیں ہیں، ہماری جیب میں پکے پکے نوٹ ہے۔ اب یہ 3 نوٹ جمع 3 نوٹ، یہ کتنے ہوں گے؟ 6 نوٹ۔ کہاں لکھا ہے؟ کہا جی ریاضی میں۔ کھولو ذرا، وہاں تو لکھا ہے 3 پینسل جمع 3 پینسل، وہاں تو 3 نوٹ جمع 3 نوٹ لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ اب ہم کہیں گے ریاضی والے نے کمال یہ کیا ہے، ایک مثال دی تھی اور ایک اصول دیا تھا۔ جب ہم بچے تھے تو مثال سامنے تھی، اور جب بڑے ہو گئے تو اصول سامنے آ گیا۔ اب اس اصول کی روشنی میں جتنے مسائل 3 × 2 ہوں گے ان کو ریاضی کے مسائل ہی کہیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے ریاضی سے باہر کا مسئلہ ہے، یہ تو ریاضی میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا کمال ہے، ہم نے بنا لیا ہے۔ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اسی کا کمال ہے جو اصول بھی لکھ کے دے گیا اور مسئلہ بھی لکھ کے دے گیا۔ تو یہ امام حنیفہ کا کمال ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اس مرد کلندر کے اصولوں سے مسائل نکالے جا رہے ہیں۔ اور یہ صرف ہم عقیدت میں نہیں کہتے، ہم دلیل سے کہتے ہیں۔ میں آپ کو بارہا کہتا ہوں نا، ہمارے بعد مشائخ فرماتے ہیں ہم اندھے مقلد ہیں۔ میں ان کے جملے کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں، دیکھ اور سمجھ کر مقلد ہیں۔ اندھے کو تو کوئی دائیں بائیں بھی گھسیٹ کے لے جا سکتا ہے، لیکن دیکھنے والے کو کون گھسیٹے گا؟ ہم صرف عقیدت میں مقلد نہیں ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے امام حنیفہ کتنا بڑا آدمی ہے، ہم نے دیکھا ہے دیوبند والے کتنے بڑے آدمی ہیں۔ اس لیے ہم جلدی نہ حنفیت سے دستبردار ہونے والے ہیں اور نہ ہی دیوبندیت سے دستبردار ہونے والے ہیں۔ ہم نہیں دستبردار ہو سکتے، یہ بالکل آپ ذہن نشین فرما لیں انشاءاللہ۔